السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نیلم، اور نیلم آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہے۔ شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اللہ پاک کا نام لے کر، جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہیں۔ لسنرز، آپ سب لوگ کیسے ہیں؟ اور میں آپ لوگوں کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ مجھے بہت زیادہ سپورٹ کر رہے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ بڑھتے ہیں آج کی خوفناک سٹوری کی طرف۔ یہ سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی ہے ندیم خان نے، جو کہ ہمارے ریگولر لسنر ہیں۔ ندیم خان بتاتے ہیں کہ وہ جس علاقے میں رہتے ہیں، ان کے علاقے سے تھوڑا دور کر کے ایک مسلم ٹاؤن کے نیم سے ایک آبادی ہے، جہاں پہ ایک بہت قدیم کنواں ہے، جس کنویں کو بند کر دیا گیا ہے کیونکہ اب اس آبادی میں جو وہ آبادی ہے ادھر ڈھیر سارے بچے ہیں، اور لوگ ڈرتے ہیں کہ کہیں ان کے بچے اس کنویں میں نہ گر جائیں۔ اس لیے لوگوں نے لوہے کی تاروں کے ساتھ اس کنویں کو بند کر دیا ہے۔ ندیم بتاتے ہیں کہ ادھر ایک مسلمان گھرانے کی لڑکی ہے، جس کی طبیعت اچانک بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ اتنی زیادہ خراب ہو گئی کہ ایک دن اس کی ساس، جو کہ اس کو بہت زیادہ تنگ کرتی تھی جب اس کی طبیعت خراب ہو جاتی تھی، تو ان کو محلے والوں کو پتہ لگا کہ وہ جو لڑکی تھی اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے۔ اس کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ کسی کو معلوم نہیں تھی۔ ایک دن اس کی ساس نے اپنے ہاں ایک مولوی صاحب کو بلایا۔ مولوی صاحب نے جب اس عورت کو چیک کیا تو اس نے بتایا کہ اس کے اوپر بہت سخت جنات ہیں، اور وہ جنات جو کہ اس کے اوپر ہیں وہ اس سے بہت زیادہ ناراض ہیں۔ جس پہ اس کی ساس نے پوچھا کہ ایسی کیا غلطی ہے جس کی وجہ سے یہ اس کے اوپر اتنے ناراض ہیں؟ تو وہ جو جن تھے، ان کا جو سب سے بڑا عالم تھا ان جنوں کا، وہ مسلمان جن تھے، وہ ان مولوی صاحب سے ہم کلام ہوا، اور ہم کلام ہو کر اس نے بتایا کہ محرم کے دن تھے، اور ہم احتراماً جو لنگر بناتے ہیں وہ بانٹ رہے تھے، کچھ ایسا سا ہے۔ تو یہ جو عورت تھی، یہ اس ٹائم پر جب لنگر تقسیم ہو رہا تھا محرم کا، تو یہ اس ٹائم پر پیاز چھیل رہی تھی۔ 50 سے 60 کلو یہ پیاز چھیل رہی تھی کہ اچانک سے یہ عورت کیا دیکھتی ہے کہ سامنے ایک بچہ ہے، جس کا چھوٹا سا قد ہے، اور اس نے سفید شلوار قمیص پہنا ہے، اور اس کے سر پہ سبز رنگ کا عمامہ ہے۔ وہ بچہ اس عورت کو بار بار دروازے سے جھانک کر دیکھ رہا تھا اور ہنس رہا تھا۔ یہ عورت سمجھ رہی تھی کہ اس کو کوئی بچہ تنگ کر رہا ہے یا اس کے ساتھ شرارت کر رہا ہے۔ تو اس عورت نے، جب وہ بچہ بار بار اس کو دیکھ کر ہنس رہا تھا، تو اس عورت کے پاس جو پیاز تھے وہ پیاز اٹھا کر اس نے اس بچے کے سر پہ دے مارا۔ اس جن نے بتایا کہ جنات کے جسم میں سب سے حساس حصہ ان کا سر ہوتا ہے، اور وہ پیاز اس بچے کے سیدھے سر کے درمیان میں جا کر لگا، جس سے اس بچے کی ڈیتھ ہو گئی۔ اور وہ بچہ ہم لوگوں کا تھا، جنات کا تھا، اور ہم اسی بستی سے تعلق رکھتے ہیں جہاں پر یہ رہتی ہے، اور ہم سب اس سے بہت زیادہ ناراض ہیں، اور اب ہم سب اس کا بدلہ لیں گے، اور خون کا بدلہ خون ہوتا ہے، اور جان کا بدلہ جان ہوتا ہے، اس لیے ہم اس کو زندہ نہیں چھوڑیں گے، ہم اس کو مار دیں گے۔ مولوی صاحب نے ان کو کافی سمجھایا کہ انہوں نے جان کر نہیں کیا، کیونکہ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ کسی جن کا بچہ ہے، تو آپ ان کو کچھ مت کہیں۔ لیکن وہ جو بھی جن تھے وہ مولوی صاحب کی بات نہیں مان رہے تھے۔ ندیم خان کہتے ہیں یہاں تک تو مجھے پتا تھا کہ اس عورت کے ساتھ ایسا ہوا، لیکن آگے اس عورت کے ساتھ کیا ہوا ندیم خان کہتے ہیں کہ یہ ہم نہیں جانتے، اور ہم اس کے، اگر وہ زندہ ہیں تو ہم ان کے لیے دعا کریں گے، اللہ پاک ان کو اس پریشانی سے نجات دے، اور وہ جو بھی مخلوق ہے وہ اس بات کو انڈرسٹینڈ کرے اور وہ اس عورت کی جان چھوڑ دے۔ میں صرف یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ اگر کچھ ایسی جگہ ہے تو ہم لوگ نہیں جانتے کہ یہاں پر جن ہے یا ایسی کوئی چیز ہے، کیونکہ ہم لوگ تو جانتے نہیں ہیں کہ وہ ہمیں نظر نہیں آتے۔ اگر وہ ہمیں نظر آئیں تو ہم کیوں کسی کو تنگ کریں گے، کیونکہ اللہ پاک خود فرماتے ہیں کہ کسی کو بھی تنگ مت کرو۔ تو اگر وہ ہمیں نظر نہیں آئیں گے تو ہمیں کیسے پتہ ہے کہ ہم ان کا نقصان کر رہے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ جہاں بھی جائیں، آپ کہتے ہیں کہ کھانسی کرنی چاہیے اور دعا پڑھنی چاہیے، آیت الکرسی پڑھ لیں، اور یہ کہنا چاہیے کہ اگر ادھر کوئی ایسی چیز ہے جو کہ ہمیں نظر نہیں آ رہی تو وہ سائڈ پر ہو جائے، تاکہ ہم ادھر سے گزر سکیں، یا جو بھی ہم نے کام کرنا ہے وہ ہم آسانی سے کر سکیں۔ تھینک یو ندیم خان، آپ کی سٹوری بہت اچھی تھی، بہت شکریہ۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک سٹوری کی طرف۔ یہ سٹوری ہمارے ریگولر لسنر وقاص احمد نے ہم سے شیئر کی ہے۔ وقاص بتاتے ہیں کہ یہ سٹوری کشمیر کی ہے اور آج سے کئی سال پرانی ہے۔
ایک شخص تھا جو کہ لائن میں آئی تھنک وابڈا میں کام کرتا تھا، کچھ ایسا تھا، وہ کام کرتا تھا۔ ندیم کہتے ہیں کہ وہ یہ اس دور کی بات ہے جب لوگ بہت زیادہ مطلب کہ وسائل نہ ہونے کی وجہ سے غریب تھے، اور ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے تھے کہ وہ بسوں پر بھی جا سکیں۔ وہ جس جگہ جاب کرتا تھا وہاں پہ وہ سردیوں میں بھی اور گرمیوں میں بھی پیدل آتا جاتا تھا، راستہ کافی اس کے گھر سے دور تھا۔ وہ آتا تھا اور جاتا تھا، اسی طرح اس کے دن گزر رہے تھے کہ ایک دن اچانک سے وہ جب اپنے کام سے رات کے ٹائم واپس آ رہا تھا تو وہ جہاں سے آتا تھا راستے میں کافی زیادہ پہاڑیاں تھیں اور پہاڑی سلسلہ تھا، اور وہاں سے وہ گزرا کرتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ گزر رہا تھا تو اس کے اوپر پتھراؤ ہونے لگا۔ پہاڑی تھی جو کہ اتنی اونچی نہیں تھی جس سے وہ گزر رہا تھا۔ اس نے جب اوپر سے دیکھا تو کوئی چیز بھی نظر نہیں آئی۔ تھوڑی دیر وہ آگے گیا تو اس کے اوپر دوبارہ سے پیچھے سے پتھراؤ ہونا شروع ہو گیا۔ اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو پیچھے کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ اب پہلے خوف زدہ ہوا اور وہ سوچ رہا تھا کہ یہ ایسی کیا چیز ہے جو میرے اوپر پتھراؤ کر رہی ہے۔ وہ بہت زیادہ ڈر گیا، اور جب وہ آگے گیا تو تھوڑی دیر کے بعد اس کو پھر فیل ہوا کہ جیسے اس کے پیچھے کوئی چل رہا ہے اور کسی نے بہت زور سے اس کو پتھر مارا۔ جب اس نے پیچھے سے مڑ کر دیکھا تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ ایک عورت ہے جس کا بہت لمبا قد ہے۔ اس نے سرخ رنگ کا لباس پہنا ہوا ہے، اس کے پاؤں الٹے تھے اور اس کی آنکھیں آگ کی طرح جل رہی تھیں۔ وہ اس کو دیکھ کر ہنسی اور کہنے لگی کہ میں تمہیں اور پتھر ماروں گی۔ یہ سننا ہی تھا کہ وہ شخص بہت تیزی سے ادھر سے بھاگا، اور وہ جس علاقے میں تھا وہ علاقہ بہت زیادہ سنسان تھا۔ بھاگتے وہ جب آگے گیا تو وہ عورت ابھی بھی اس کے پیچھے تھی اور مسلسل پائل کی آواز آ رہی تھی۔ وہ بہت زیادہ ڈر رہا تھا اور آیت الکرسی پڑھ رہا تھا۔ وکاس بتاتے ہیں کہ وہ بہت مشکل سے جب اپنے گھر پہنچا تو وہ گھر جاتے سال بے ہوش ہو گیا۔ صبح جب اس کو ہوش آئی تو اس کے بھائی نے اسے سارا ماجرا پوچھا تو اس نے یہ سارا ان کو بتایا، جس پہ اس کے بھائی نے کہا کہ جس علاقے میں تم رات کے ٹائم گئے ہو اس علاقے میں تو کوئی دن کے ٹائم بھی نہیں جاتا، تم نے ایسی غلطی کیوں کی ہے؟ کیونکہ وہ علاقہ مشہور ہے کہ وہاں پہاڑی سلسلے ہیں اور پہاڑوں پر اکثر چڑیلیں پائی جاتی ہیں۔ وہ جو بھی چیز تھی وہ پچھل پیری چڑیل تھی جس نے اس شخص کے اوپر پتھراؤ کیا۔ اگر وہ تھوڑی دیر اور ادھر رکتا تو اس کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا تھا۔ پھر اس کے بعد اس کے بھائی نے بڑی مشکل سے اس کو ایک موٹر بائک خرید کے دیا، اور وہ موٹر بائک پر پھر آتا جاتا تھا جاب پر، اور وہ کوشش کرتا تھا کہ میں رات کے ٹائم ادھر سے مت گزروں۔ تھینک یو وکاس، آپ کی سٹوری بہت زیادہ اچھی تھی، اور آپ ایسے ہی ہمارے ساتھ اپنی سٹوریز شیئر کیا کریں، ہمیں بہت اچھا لگتا ہے۔ اور بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ سٹوری میری کزن کی ہے، انہوں نے میرے ساتھ شیئر کیا ہے۔ وہ بتاتی ہیں کہ وہ ہارون آباد کی رہائشی ہیں، جو کہ میری کزن، میری ماموں کی بیٹی، اور ان کا اپنا گھر سیل ہو گیا تھا۔ وہ نیا گھر بنانا چاہتے تھے، اور جب انہوں نے نئے گھر کو شروع کیا تو انہوں نے وقتی طور پہ ایک گھر رینٹ پہ لیا، اور گھر رینٹ پہ لینے کے بعد وہ گھر کافی پرانا سا تھا، کیونکہ ہارون آباد بہت گاؤں ٹائپ سی جگہ ہے، اور ادھر جو گھر ہیں وہ بھی کچھ ایسے سے ہی بنے ہوئے ہیں۔ وہ اپنا بہت خوبصورت سا گھر بنا رہی تھی، اور جس گھر میں وہ شفٹ ہوئی تھی وہ گھر کافی بسیدہ اور کافی پرانا ٹائپ تھا، کیونکہ ہارون آباد میں زیادہ تر جو کرسچن ہوتے ہیں ان کے پرانے زمانے کے بنے ہوئے گھر ہیں، اور وہ پرانے زمانے کے گھر کچھ عجیب سے لگتے ہیں۔ ان کا گھر بہت زیادہ ہارر تھا، اور اس گھر میں چیزیں نظر آتی تھیں۔ ایک دن میری جو کزن ہے ان کی بیٹی کو خواب آیا کہ ان کے گھر کا جو لاسٹ والا روم ہے ادھر ایک نقاب میں عورت ہے۔ وہ عورت دیوار سے نکلی ہے اور اس بچی کو کہہ رہی ہے کہ تم اس گھر کو جلدی سے چھوڑ دو، نہیں تو میں تمہیں بہت زیادہ نقصان دوں گی۔ یہ بات کرنے کے بعد وہ عورت غائب ہو گئی۔ بچی نے صبح اٹھ کر جب اپنی ماں کو خواب سنائی تو انہوں نے یہی سمجھا کہ شاید بچی ہے اور اس کا وہم ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن کچھ عرصے کے بعد جو میری کزن ہیں وہ کیا دیکھتی ہیں کہ جو ان کے ہسبینڈ تھے وہ اپنی شاپ پر تھے، اور وہ کیا دیکھتی ہیں کہ ان کا وہ جو لاسٹ والا روم ہے اس کے سامنے ہی ڈرائنگ روم بنا ہوا ہے۔ اس روم سے ایک برقعے میں ایک عورت ہے جس نے نقاب کیا ہوا ہے، اور وہ عورت اس روم سے نکل کر ڈرائنگ روم میں چلی گئی ہے۔ میری کزن دیکھ کر بہت زیادہ تعجب خیز ہوئی، اور وہ حیران ہوئی کہ یہ کیا چیز ہے آخر۔ جب وہ اس عورت کے پیچھے گئیں تو وہ کیا دیکھتی ہیں کہ وہ عورت سٹل
ان کے ڈرائنگ روم میں صوفے کے پاس کھڑی ہوئی ہے، ہل بھی نہیں رہی اور مسلسل دروازے کی طرف دیکھ رہی ہے۔ میری کزن بہت زیادہ ڈریں اور انہوں نے اونچی اونچی آیت الکرسی پڑھنی شروع کر دی۔ کچھ دیر کے بعد دروازہ نوک ہوا اور ان کے ہسبینڈ واپس آ گئے۔ انہوں نے یہ ساری سٹوری اپنے ہسبینڈ کو بتائی، جس پہ انہوں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ تمہارا وہم ہے، کیونکہ تم نے اپنی بیٹی سے یہ بات سنی تھی، اب تمہارے ذہن میں وہی بات بار بار آ رہی ہے۔ خیر کچھ عرصہ گزرا تو کچھ عرصے کے بعد جو میری کزن ہے ان کی سب سے چھوٹی بیٹی کو واشنگ مشین سے بہت شدید کرنٹ لگی۔ اللہ پاک نے ان کی جان بچا لی، کیونکہ وہ جو بھی چیز تھی، وہ بچی یہی کہتی ہے کہ مجھے یوں لگا ہے کہ کسی چیز نے مجھے واشنگ مشین پہ دھکا دیا ہے۔ اب وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئے، جس پہ میرے کزن بھی بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ خیر کچھ عرصے کے بعد اس طرح ہوا کہ یہ سب لوگ گرمیوں کے موسم میں اے سی والے روم میں سوئے ہوئے تھے، جو کہ بچے کافی چھوٹے تھے، سب ایک ہی روم میں سو رہے تھے۔ تو میری کزن کیا دیکھتی ہیں کہ اچانک سے ان کے پاؤں کے انگوٹھے کو کسی چیز نے چھیڑا ہے۔ جب انہوں نے دیکھا تو ایک چھوٹے سے قد کا بچہ کھڑا ہوا ان کے پاؤں کے انگوٹھے کو چھیڑ رہا ہے اور ہنس رہا ہے۔ میری کزن بہت زیادہ ڈر گئی اور انہوں نے آنکھیں بند کر لیں، کیونکہ شور مچانے سے بچے بھی ڈر سکتے تھے۔ کچھ دیر تک وہ بچہ ان کے سر پہ کھڑا رہا اور مسلسل ان کے پاؤں کے انگوٹھے کو چھیڑتا رہا۔ انہوں نے آیت الکرسی پڑھی تو وہ جو بھی چیز تھی وہ ان کی جان چھوڑ گئی۔ میری کزن بتاتی ہیں کہ گھر کافی پرانے ڈیزائن کا بنا ہوا تھا۔ رات کے ٹائم بچے کو واش روم میں جانا تھا، تو وہ جو میری کزن کی بیٹی ہے اس نے جب اپنی مما کو جگایا تو اس نے کہا کہ مما مجھے واش روم میں جانا ہے۔ واش روم صحن میں بنا ہوا تھا، اٹیچ واش روم نہیں تھا۔ تو وہ جب ان کو لے کر گئی ہیں، بچی واش روم میں گئی ہیں، تو میری کزن بتاتی ہیں کہ میں باہر جو کہ جگہ بنی ہوتی ہے ہاتھ دھونے، ہینڈ سنک کے پاس وہ کھڑی ہو گئی ہیں اور اوپر مرر لگا ہوا تھا۔ انہوں نے جب مرر میں اپنی شکل دیکھی تو ان کے پیچھے ایک گنجی عورت کھڑی ہوئی تھی جو سفید لباس میں تھی۔ وہ عورت بہت زیادہ خوفناک تھی۔ جب انہوں نے پیچھے سے دیکھا تو کوئی چیز بھی نہیں تھی۔ میری کزن کہتی ہیں میں بہت زیادہ خوف زدہ ہوگی، لیکن اگر میں شور مچاتی تو میری بیٹی ڈر جاتی۔ میں نے دوبارہ سے آیت الکرسی پڑھنی شروع کر دی اور میں نے جلدی سے اپنی بیٹی کو کہا کہ تم جلدی سے باہر آؤ۔ وہ جلدی سے باہر آئی، اس نے ہاتھ واش کیا اور وہ اندر روم میں جا کر انہوں نے دروازہ لاک کر لیا۔ وہ کہتی ہیں اسی طرح جب بھی رات ہوتی تھی تو رات کے ٹائم میں صحن میں کوئی بھی کام کرنے کے لیے جاتی تھی تو مجھے محسوس ہوتا تھا کہ جیسے اوپر والے چھت سے کوئی مجھے جھانک کر دیکھ رہا ہے۔ کبھی لگتا تھا کہ کوئی بکرا ہے اور کبھی لگتا تھا کہ کوئی عورت یا مرد ہے۔ گھر بہت ہی پرانے ڈیزائن کا تھا۔ ایک دن اس طرح ہوا کہ وہ جو ان کے ہسبینڈ تھے وہ سوئے ہوئے تھے اسی روم میں، سردیوں کا موسم تھا اور وہ لاسٹ والے روم میں سوئے ہوئے تھے۔ ان کو رات کے ٹائم خواب آیا کہ اگر آپ لوگ یہ گھر نہیں چھوڑیں گے تو ہم لوگ اب آپ کا بہت زیادہ نقصان کریں گے۔ میرے کزن کو جب یہ خواب آیا تو انہوں نے یہ خواب اٹھ کے صبح اپنی مسز کے ساتھ، جو کہ میری کزن ہے، ان کے ساتھ شیئر کیا۔ انہوں نے بھی ان کو یہی کہا کہ میں آپ کو پہلے ہی بتاتی تھی کہ آپ میری بات پہ یقین نہیں کرتے تھے کہ وہ چیز ہے، لیکن وہ چیز وجود رکھتی ہے اور وہ بہت زیادہ خوفناک چیز ہے۔ کیونکہ میری کزن بتاتی ہیں کہ اکثر ہی جب بھی میرے ہسبینڈ شاپ پر ہوتے تھے شام کے ٹائم، ان کے آنے سے پہلے وہ عورت مجھے اکثر نظر آتی تھی۔ وہ لاسٹ والے روم سے نکل کر ہمارے ڈرائنگ روم میں کھڑی ہو جاتی تھی اور بار بار جھانک کر دیکھتی تھی۔ میں نے بہت زیادہ ہمت اور حوصلہ دکھایا کیونکہ میرے بچے بہت چھوٹے تھے، اگر میں شور کرتی تو میرے بچے ڈر جاتے۔ اور سال کے اندر میری کزن کا جو نیا گھر تھا وہ بن گیا اور پھر اس کے بعد وہ ادھر شفٹ ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہماری خیر خیریت سے اس گھر سے جان چھوٹ گئی اور ہم اپنے نئے گھر میں چلے گئے۔ یہ سٹوری میری کزن نے میرے ساتھ شیئر کی تھی۔ تھینک یو رباب، آپ نے اپنی سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی۔ لسنرز، یہ چیزیں بہت زیادہ خوفناک ہوتی ہیں۔ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ یہ نظر نہیں آتی، کیوں؟ اور نظر نہ آنے کی وجہ سے یہ زیادہ ہارر لگتی ہیں، اور جب یہ نظر آ جائیں تو یہ بہت زیادہ خوفناک ہوتی ہیں کہ ان کی شکل ہم لوگ برداشت بھی نہیں کر سکتے۔ اور آپ کو ہماری سٹوری کیسی لگتی ہیں؟ اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے، اور نیلم وائس آفیشیل کو آپ زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجیے، اور ہمارے ای میل آئی ڈی پہ آپ بھی اپنی سٹوریز ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، اور فیس بک پہ ہمارا پیج ہے جنات کے قصے، اور ہمارے میسنجر پہ بھی آپ اپنی سٹوریز شیئر کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اپنے چینل نیلم وائس آفیشیل کو اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔